بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 26 ملاحظہ فرمائیں۔ ابھی تک تم نے عقل سے کام لیا ہے اور پولیس کو رپورٹ نہیں کی، اس لیے رابعہ بھی خیریت سے ہے۔ غلطی سے بھی فون کا غلط استعمال مت کرنا ورنہ ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور جو بات ابھی تک رابعہ کی ماں کو معلوم نہیں ہے اسے معلوم ہو جائے گی۔ خدا نخواستہ اس کا دل یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا تو رابعہ قصوروار تمہیں سمجھے گی۔ اب تک تم نے اندازہ یقیناً کر لیا ہوگا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہمیں وہ لفافہ چاہیے جو تم نے بابو پوسٹ مین سے ہتھیار لیا تھا، اس میں سے سادہ کاغذات برآمد ہوئے تھے نا؟ کوئی بات نہیں، وہی سادے کاغذات ہمارے حوالے کر دو۔ رابعہ پر آنچ نہیں آئے گی، ورنہ یہ سمجھ لو کہ وہ تمہارے خیال کی دسترس سے بھی باہر ہے، اور پولیس کیا جتنے بھی سراغ لگانے والے ادارے ہیں سب مل کر بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر تم نے ضد میں رابعہ کی ماں کو اور رابعہ کو قربان کر دیا تب بھی یہ کامیابی عارضی ہوگی۔ ہم وہ لفافہ بعد میں حاصل کر لیں گے جس کے بارے میں ابھی تک تمہیں کچھ نہیں معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ تمہاری وہ بات موزیک کا خیل سی کہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور تم نے اس کی نقلیں بنوا کے تحفظ کی ضمانت حاصل کر لی ہے۔ اس خط کی فوٹو سٹیٹ کاپی بھی سادے کاغذات کے سوا کیا ہوگی جس پر کچھ لکھا ہوا نظر ہی نہ آتا ہو؟ منشی مرحوم نے مرتے وقت اعتراف کیا تھا کہ اسے ایک بھول ہو گئی تھی، یعنی وہ لفافے میں پرچہ ترتیب استعمال ڈالنا بھول گیا تھا۔ یہ بھول کی بات نہیں تھی، وہ شاید تمہیں ٹیلی فون پر بتا دیتا یا الگ خط ڈالتا، تاہم اس نے وہ بات ہمیں بتا دی جو تمہیں نہیں بتا سکا۔ تم اسے اب بھی کسی کیمسٹری کے پروفیسر یا کسی کیمیکل لیبارٹری میں لے جاؤ تو وہ یقیناً پورا مضمون پڑھنے میں تمہاری مدد کر سکیں گے، لیکن اب وہ وقت نہیں رہا۔ رابعہ کے کہنے کے مطابق وہ خط گھر ہی میں موجود ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں، سوائے دفتر اور لائبریری کے ہم نے گھر کا کونا کونا دیکھ لیا تھا۔ ہمارا خیال ہے تم رابعہ سے بہتر طور پر پوچھ سکتی ہو کہ خط لائبریری میں کہاں رکھا ہوا ہے، اور اگر وہاں بھی نہیں ہے تو اس نے کس کے پاس رکھوا رکھا ہے۔ بہتر ہم نے اس لیے کہا کہ ہمارے پوچھنے کے طریقے ذرا مختلف ہیں۔ رابعہ سمجھتی تو ہے مگر وہ بہادر بن رہی ہے، اور اسے خوش فہمی ہے کہ وہ اپنی ضد پر قائم رہ سکتی ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ یہ ناممکن ہے، یہ تم سب کے مفاد میں ہے کہ پڑھے بغیر وہ لفافہ ہمیں دے دو۔ گھر سے نکل کے رابعہ کی فاکس ویگن تک جاؤ جو کراؤن سینما کی طرف سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے ایک ٹیکسی ہے، ٹیکسی میں چابیاں موجود ہوں گی۔ اس ٹیکسی کو گڑی شاو کی طرف لے جاؤ اور دائیں طرف مڑ کے ریلوے کراسنگ تک سیدھے جاؤ، پھر نہر کے بائیں کنارے پر اسی شکستہ مزار کی طرف بڑھو جہاں سے پولیس کو منشی کی ایک گمنام فقیر کی مسخ شدہ لاش ملی تھی۔ اس سڑک پر دو افراد تمہیں روکیں گے، ان کے لباس ایک جیسے ہوں گے، کسی اور کو بٹھاؤ گے تو قدرتی طور پر ہم شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مزید ہدایات وہ دونوں مسافر دیں گے، یہ مت بھولنا کہ تم ہر لحظہ ہماری نگاہ میں ہو۔ میں نے خط کو محسن کی طرف بڑھا دیا، کاغذ کا پرزہ دونوں طرف لکھنے سے بھر گیا تھا، لیکن میری طرح محسن نے بھی اس عبارت کو 5 منٹ میں 2 بار پڑھ لیا تھا۔ یہ لوگ ڈھاج کر رہے ہیں سکندر، محسن نے کہا۔ ابھی تک انہیں علم نہیں کہ رابعہ کی فاکس ویگن اب وہاں نہیں ہے جہاں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، ان کے کسی آدمی کی ہم پر نگاہ نہیں ہے۔ یہ سب ہمیں نفسیاتی طور پر مروب کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ کیا اسے یہ نتیجہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ ٹیلی فون بھی کوئی ٹیپ نہیں کر رہا ہے؟ میں نے کہا کیونکہ فون یا تو ایکسچینج میں ٹیپ ہوتا ہے یا گھر کی قریب ترین لائن سے، مگر اس کے لیے پول پر چڑھنا پڑتا ہے، اور پول پر کوئی کب تک ٹنگا رہ سکتا ہے یہ تو ہم فوراً باہر نکل کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فون ٹیپ کرنے کے بہت سے سائنٹیفک طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، محسن بولا۔ لائن کے علاوہ جنکشن باکس بھی ہوتے ہیں، ہم نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ باہر کسی نے فون کی لائن سے تار تو نہیں جوڑ رکھا۔ ہو سکتا ہے خط بھی رابعہ کی فاکس ویگن کے ہٹنے سے پہلے لکھا گیا ہو، میں نے کہا۔ ہم خطرات مول دینے کی پوزیشن میں نہیں رہے محسن، انہوں نے ایک دم کی اور دے دیا کہ رابعہ کی ماں کو رابعہ کے اغوا کے بارے میں بتا دیا جائے گا، وہ واقعی مر جائے گی، اور آج ظلم کے خلاف سینہ سپر رہنے والی رابعہ کو بھی کل یہ خیال ضرور آئے گا کہ اس نے اپنی ماں کو اپنی ضد پر قربان کر دیا۔ بعض اوقات حصول مقصد میں کامیابی یقینی ہو تو آدمی اپنی پیاری سے پیاری چیز قربان کر کے بھی نہیں پچھتاتا، محسن نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ محسن کی بات کا مطلب کیا ہے۔ اگر رابعہ کا دماغ خراب ہو رہا ہے تو کیا؟ میں تو ہوش میں ہوں، میں نے کہا۔ اچھا خدا حافظ، محسن نے کہا۔ یہ بتا رابعہ نے تیری بھی نہ مانی، لفافے کا پتہ نہ بتایا تو کیا ہوگا؟ یہ میں جانے سے پہلے ہی کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو میرا انتظار کرنا صبح تک، اس کے بعد، اس سے پہلے یا اس کے بعد جو کچھ کرنا ہوگا وہ میں اپنی پرائیویٹ عقل کی مدد سے کر لوں گا۔ آپ تشریف لے جائیں، محسن چیڑ کے بولا۔ صاحب جی میں جا رہی ہوں، خادمہ نے چابیاں میز پر رکھ کر کہا۔ وہ اپنا بوسیدہ برقع اور میلی پوٹلی بغل میں دبائے کھڑی تھی۔ تمہارا داماد کہاں رہتا ہے ماسی؟ محسن نے اسے غور سے دیکھ کر کہا۔ کیسے جاؤ گی؟ چلی جاؤں گی بس سے، وہ صدر میں رہتا ہے، بازار کے پیچھے والی گلی میں، وہ بولی۔ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ تم سکندر صاحب کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہیں ٹیکسی میں لے جائیں گے۔ اس تکلیف کی ضرورت نہیں صاحب جی، میں تو آتی جاتی رہتی ہوں، خادمہ نے عاجزی سے کہا۔ تکلیف کیسی؟ یہ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، محسن نے کہا۔
सिकंदर मासी को ऐन उनके घर के दरवाजे तक पहुंचाना है। आज तुमने इनके साथ बहुत बदतमीजी की। उसका अंदाज तहमकाना और फैसला कुन था। खादमा की नज़र बचाकर उसने मुझे आंख मारी तो मैं समझ गया कि उसके जहन में कुछ और है। मैं उसे मना भी करना चाहता था कि वो किसी चक्कर में ना पड़े और पूछना भी चाहता था कि उसने क्या सोचा है, लेकिन मैं मजबूर था कि खामोशी से उसकी बात मानूं। ना वो मासी के सामने कुछ बताता और ना मेरे मना करने से मानता। मैंने मासी को साथ लिया और कोठी से बाहर आया तो वो जरा सी देर के लिए रुकी, इस ख्याल से कि शायद मैं किसी गुजरती हुई टैक्सी को रोकूं, लेकिन मैंने कहा कि अपनी टैक्सी आगे खड़ी है तो वो फिर चल पड़ी। मोहसिन ने मासी को क्या सोच के मेरे साथ किया था यह मैं अभी तय नहीं कर सका था। शायद उसका मकसद निगरानी करने वालों को गुमराह करना था। अगर वो वाकई देख रहे होंगे तो फौरन चौकन्ने हो जाएंगे और ताकुब किया तो सदर तक जाके उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। क्या मोहसिन इस मोहलत से फायदा उठाने के बारे में कोई फैसला कर चुका है? यकीनन बात यही होगी। मैंने टैक्सी का दरवाजा खोलते हुए सोचा। मासी को पीछे वाली सीट पर बिठाकर मैंने ड्राइविंग सीट संभाली और इंजन स्टार्ट कर दिया। यह एहसास बहुत अजीब था कि मैं चोरी की टैक्सी में इतने एतमाद के साथ दिन दहाड़े शहर की सड़कों पर रवा हूँ। चोरी की रिपोर्ट अब तक दर्ज करा दी गई होगी। बाइस इत्मीनान पुलिस का वही नायल इंतजाम था। अभी चोरी होने वाली टैक्सी का नंबर हर थाने को बताया जाएगा और वो मजबूरन लिख लेंगे। गश्ती पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की चौकियों में आराम से बैठ के गप लगाने वाले भी नंबर नोट करके मुतमईन हो जाएंगे। यह नहीं होगा कि वो फौरन सड़क पर निकल खड़े हों और सड़क पर से गुजरने वाली हर टैक्सी का नंबर पढ़े, लेकिन उनके पास तो एक तवील फहरिस्त होती है जो हर रोज चोरी होने वाली और बहुत कम फिरने वाली कारों की तादाद के बायस तवील से तवील तर होती जा रही है। उनका ज़हन कौन सा खुद कार कंप्यूटर है कि सारे नंबर याद रखे और जैसे कोई मसरूका कार सामने से गुजरे खट से सिग्नल दे दे। खुद कोई मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक सार्जेंट देख कर पीछे लग जाए तो अलग बात है, वरना चोराओं और इधर उधर खड़े हुए आम सिपाही तो देख कर भी मुंह फेर लेने के सिवा क्या कर सकते हैं। ताम एक अंदेशा अपनी जगह था कि मैं पकड़ा गया तो क्या जवाब दूंगा। बाजी की नज़र में तो मेरी हैसियत मुसद्दका खतरनाक मुजरिम की हो जाएगी। पुलिस वाले गुमशुदा कार की तलाश हमेशा इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं कि चोरी या तो किसी लौंडे ने एडवेंचर की खातिर की होगी या पेशावर मुजरिमों ने किसी खास मिशन की खातिर, और कार कहीं ना कहीं लावारिस खड़ी मिल जाएगी। 50% सूरतों में उनका अंदाजा दुरुस्त साबित होता है और 50% अंदाजों के गलत होने के बाद वो मालिक को शहर की सड़कों और गलियों की सैर कराते हैं और खुद भी फिरते हैं। चुनाचे खाने और चाय सिगरेट पान वगैरह के अखराजात शिकायत कुंदा से वसूल करते हैं। ज़ाहिर आदमी खाली पेट रुके बगैर तो गश्त नहीं कर सकता। मशीन भी आराम और ईंधन मांगती है। जो गाड़ियां ना मिली वो मशकूक तौर पर गैर इलाके पहुंचा दी जाती हैं। ये उनके अज्जाए तरकीबी मुंतशिर होकर बसूरत स्पेयर पार्ट चोर बाजार में पहुंच जाते हैं और मालिक को सब्र करने या दूसरी गाड़ी खरीदने का सुनहरी मशवरा देकर पुलिस अपने फराइज मनसबी से बासनो खूबी ओदा बरा हो जाती है। बस बेटा इधर ही रोक लेना टैक्सी, बासी ने पीछे से कहा और मैंने टैक्सी रोक ली। बासी के उतरते ही एक बड़े मियाँ अपने मछंदर बेटे के साथ लपके। दोनों में फर्क सिर्फ उम्र और मूंछों का था। अबे स्टेशन जाना है, छावनी के स्टेशन। बड़े मियाँ ने चीख कर कहा और अपने मछंदर बेटे से कहा कि वो टीन के संदूक का बोझ अपने सर पर से टैक्सी की छत पर रख दे, लेकिन बेटा अभी सड़क के दूसरे किनारे पर खड़ा था। मैं टैक्सी ड्राइवर नजर आता हूँ तुम्हें, मैंने घुर्रा कर कहा। बड़े मियाँ ने मुंह दूसरी तरफ करके सदा लगाई। एक फारिग खड़ा हुआ सिपाही डंडा हिलाता वक्त गुजारी और आमदनी का वसीला पैदा होने पर मुस्कुराता आगे आया। मछंदर बेटे ने उतनी देर में टीन का संदूक छत पर फेंक दिया था। ए हटाओ इस मुसीबत को, मैंने खौफनाक लहजे में कहा, वरना इसे भी ले जाऊंगा। क्या? बड़े मियाँ ने चीख मारी। देख रहे हैं आप संतरी बादशाह, ये दीदा दलेरी, मुसाफिर को बिठाने से इनकार और फिर ये धमकी। उठाओ, मैंने दहाड़ कर कहा। मुझे एसपी जामन रिजवी की बेगम को लेने जाना है। ये उनकी टैक्सी है, तुम्हारे बाप की कार नहीं है। संतरी की पेश कदमी और जारहाना अजाइम का खात्मा हो गया। अरे चच्चा, हम दिलवाते हैं आपको दूसरी टैक्सी, उसने खुद बाक्स उतारते हुए कहा। और उसकी ये बात सुनी कि घंटे भर बाद तो एक टैक्सी आती थी, वो दूसरी कहां से दिलवाएगा। मैंने मीटर डाउन किया और किसी तरफ देखे बगैर तूफानी रफ्तार से टैक्सी मोड़ी। हालात की संगीनी के बावजूद मुझे इस एक एक्ट के छोटे से मजा या ड्रामे पर हंसी आई। वापस धर्मपुरे की तरफ मुड़ते ही मुझे रेलवे क्रॉसिंग पर इंतजार करना पड़ा। ये फाटक शादो नादर ही बंद होता था। 10 मिनट बाद जब माल गाड़ी के चंद डब्बों को बादले नख्वासा खींच कर ले जाने वाला काला इंजन धुआं छोड़ता गुजर गया तो मैं फिर आगे बढ़ा। अगला रेलवे क्रॉसिंग जिस पर से कराची जाने और आने वाली गाड़ियां गुजरती थी फिर बंद था, मगर मुझे उससे पहले ही सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाना था। मैंने अपनी रफ्तार कम कर दी। अब शाम का धुंधला गहरा होने लगा था और कुछ गाड़ियां पार्किंग लाइट चला के चल रही थी। मैंने अपनी निगाह सड़क पर रखी जिस पर पैदल चलने वाले नापेद थे। सामने से कार नमूदार हुई और जूम से गुजर गई। बागबानपुरे या मुगलपुरे जाने वाला टक टक करता एक तांगा पीछे रह गया। वो दोनों मुखालिफ सम से नमूदार हुए। सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने 2 दरख्त थे, वो उन्हीं के पीछे छुपे खड़े थे।
मुझे बेसाख्ता हंसी भी आई और मुझे फौरन ब्रेक भी लगाने पड़े। उनके एक जैसे लिबास, पुरानी वजह के सफ़ेद लट्ठे के शिटल काक टाइप बुरके और वो सड़क के बीच में खड़े हुए भूत नजर आ रहे थे। पलक झपकने में वो दोनों कार के पिछले दरवाजे खोलकर बैठ गए। चलते रहो, उनमें से एक ने कहा, पलट कर मत देखना। मुहज़्ज़ब टैक्सी ड्राइवर पर्दा नशीन बीबियों को आंख उठा के भी नहीं देखते। मैंने कहा, रिवाल्वर की धमकी की जरूरत नहीं है। ये फर्ज करना महाल था कि वो पहले से बुरके ओढ़े खड़े थे। हर राहगीर सड़क के दोनों तरफ खड़ी हुई खवातीन को देखकर शक में मुबतला हो सकता था। वो बुरके बगल में दबा के खड़े होंगे। टैक्सी को देखते ही उन्होंने पैराशूट की तरह खट से बुरका खोलकर सर पर डाल दिया। जदीद वजह का 2 पीस बुरका होता तो उनको बांधने पड़ते और बटन बंद करने पड़ते। ये फौरन काम आने वाला, आसानी से दस्तयाब होने और पूरी तरह छुपा लेने वाला लिबास हर किस्म के नकाब या मास्क से बेहतर था जो हमारे मुल्क और यूरोप के मुजरिम इस्तेमाल कर रहे थे। शालीमार से मुझे टेक्साल की तरफ चलने का हुक्म दिया गया। टेक्साल से पहले इसी किस्म के बुरके वाली एक खमीदा कमर बड़ी बी ने मुझे रोकना चाहा जो कोई पोटली या बास्केट रखे खड़ी थी। अरे अम्मा, मैंने कहा, एक ना शुद्ध 2 शुद्ध वाला केस पहले ही है, तुम तीसरी क्या करोगी? दारोगा वाला का इलाका गुजर गया। टैक्सी को यहीं सड़क के किनारे रोक लो, मुझे हुक्म मिला, चाबियां इसी में छोड़ दो। दारोगा वाला के बाद आबादी अब बहुत कम रह गई थी और जो घर बने हुए थे वो भी दूर दूर थे। उनमें जदीद वजह की कोठियां भी नजर आ रही थी। उनकी हिदायत के मुताबिक मैंने आगे आगे चलना शुरू किया। बुरकापोश खवातीन मेरे पीछे रहीं कि शुरफा का कायदा यही है, अगर यहाँ मुझे अपना कोई लंदन का दोस्त देख ले तो भूंचका रह जाए कि वो यहाँ जो रोशन ख्याली और आजादी का इतना बड़ा मुबल्लिग था, अपने वतन जाके क्या हो गया। इसके पीछे 2 औरतें ऐन कदामत पसंदी का शायकार बनी चल रही थी। माई गुडनेस, उनमें से एक तो उसकी बीवी होगी और कौन जाने दोनों हो। ओल्ड फैशन मुस्लिम 4 बीवियों पर यकीन रखते हैं आज भी। ओह माय लॉर्ड, शायद मेरी अंग्रेज क्लास फेलो लड़कियां सदमे की शिद्दत से बेहोश हो जाती और उस लाड की बेटी का क्या हाल होता। उसका बाप कहता, देखो ये अशर होता तुम्हारा इस ब्लडी नेटू के साथ जाके। असल सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ थी ये मैं किसी को बता भी नहीं सकता था कि इस बंदा मजबूर के पीछे इसकी जोजुगान नहीं, इसके कातिल है और बुरके के अंदर मुअन्नस नहीं मुज़क्कर है और वो भी मुसल्ला। किसी को शक होने का सवाल ही ना था और मेरे लिए कोई कारनामा सरंजाम देकर इनको बेनकाब करना महाल था। मैं रोबोट की तरह इनके इशारे पर दाएं बाएं होता गया और खेतों की मुंडीर पर चलता चला गया। इन्होंने वसी मैदान के वस में खड़ी हुई एक कोठी के नामुकम्मल ढांचे की पहले ही निशानदेही कर दी थी। कोठी का निचला हिस्सा मुकम्मल था लेकिन उस पर प्लास्टर की नौबत नहीं आई थी। उन्होंने अपनी खबासत के मुजाहरे के लिए जो जगह मुंतखब की थी वो हर लिहाज से मौजूद थी। कोठी के गेट के अंदर दाखिल होकर भी उन्होंने बुर्कों के नकाब नहीं उठाए। मेरे सामने एक मुख्तसर सा बरामदा था, इसके दोनों दरवाजे बंद थे। कोठी के बाएं खात पर सामने की तरफ जो जगह लाने के लिए छोड़ी गई थी उसमें दीवार के साथ साथ सीमेंट के 200 जायद बोरियां रखी हुई थी। वो सरिया पड़ा था जो भी इस्तेमाल होना बाकी था और दरमियान में पानी का वो आर्जी तालाब था जो तामीर के लिए पानी जखीरा रखने की गर्ज से बनाया जाता है। इस तरफ निचली मंजिल में खिड़कियों की चौखट मौजूद थी लेकिन पट लगने बाकी थे, चुनाचे खाली कमरों का अंधेरा और प्लास्टर का रंग एक नजर आ रहे थे। ऊपर की मंजिल पर सरिये दीवारों में उगे लगते थे और एक जानिब छज्जे की शटरिंग को सहारा देने वाले बदनुमा लकड़ी के सुतून ना जाने कब से ऐसे ही खड़े थे। साफ जाहिर था कि तामीर का काम रुका हुआ है। अक्सर लोग इमारत बनवाते वक्त जो तखमीना ज़हन में रखते हैं वो तकमील के आखिरी मराइल तय करते करते गलत हो जाता है और फिर मजीद सरमाया फराहम होने तक तामीर के अमल को ऐसे ही रोकना पड़ता है। कोठी का मालिक अपनी परेशानी में मुब्तला होगा और शायद दिन में एक बार चक्कर लगा के नामुकम्मल घर पर हसरत की नज़र डाल के लौट जाता होगा। वो मुल्क से ही बाहर हुआ तो यहाँ उसके भाई, माँ बाप या बेटे खत पे खत डाल रहे होंगे कि जो पैसा तुम दे गए थे वो तो ख़त्म हुआ, अब और भेजो कि बाकी रह जाने वाला काम भी पूरा हो। लेकिन बाहर रह के कमाने वाले भी डाका तो नहीं डाल सकते, उन्हें मजीद कमा के बचाने में वक्त लगता है। सीधे हाथ वाले दरवाजे से अंदर चलो, एक बुरका पोश ने मुझे धकेला और मैं लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा क्योंकि फर्श बहुत नाहमवार था और इधर उधर आधी पूरी ईंटों के अलावा पत्थर भी पड़े हुए थे। अंदर 8 अदद दरवाजे हैं, 4 एक तरफ 4 दूसरी तरफ। तुम उल्टे हाथ के आखिरी दरवाजे से अंदर जाओगे, दूसरे नकाब पोश ने कहा। मैंने रास्ते में भी उनकी आवाज़ और लहजे पर गौर किया था और इस नतीजे पर पहुंचा था कि उनमें से एक यकीनन उस्ताद पीटरू है लेकिन वो भी असल आवाज़ और लहजे में बात नहीं कर रहा था। दूसरे के बारे में मैं अभी बेयकीनी का शिकार था कि वो दिलावर या डिसिल्वा में से कोई है या पीटरू का कोई साबका मददगार। बुरके ने उनकी सूरत ही नहीं कदो कामत को भी बड़ी खूबी से छुपा लिया था और उनके लिबास को भी। मैंने उनमें से एक को रिवाल्वर लेकर दाईं तरफ गली में जाते देखा था और दरवाजे के करीब रुक कर पीछे निगाह डाली। एक बुरकापोश मुझसे चंद कदम के फासले पर रिवाल्वर का रुख मेरी तरफ किए फायर करने की पोजीशन में तैयार खड़ा था।
اگر میں چاہتا تو راستے میں کوئی موقع پیدا کر سکتا تھا. یہی برقع جس نے ان کو چھپائے رکھا تھا ان کے لیے وبال جان بن جاتا اور وہ اس میں الجھتے تو آسانی سے قابو میں آ جاتے. مگر میں نے عمدن ایسی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ اسے رابعہ کو فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا تھا. اگر میں ان دونوں کو یرغمال بنا لیتا تب بھی بیکار تھا. وہ دونوں بے وقت لوگ تھے جن کی خدمات منہ مانگے معاوضے ادا کرنے کے بعد حاصل کی جاتی ہیں. تحفظ کی کسی ضمانت کے بغیر اگر وہ مارے جائیں تو کسی کو فرق نہیں پڑتا. ان کی جگہ دوسروں کی خدمات حاصل ہو جاتی ہیں جو ان کا نعم البدل ثابت ہوتے ہیں. ان کی حیثیت اشیائے صرف سے زیادہ نہیں ہوتی جو خریدی اور بیچی جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں اور ناکارہ ہوں تو بدل دی جاتی ہیں. لیکن میرے لیے رابعہ صرف رابعہ تھی. اس کے بدلے میں دلاور سمیت ایک ایک بدماش کو چن چن کے مار ڈالتا تب بھی رابعہ کے نقصان پورا نہیں ہو سکتا تھا, خواہ وہ جان کا ہو یا آبرو کا. چنانچہ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا تھا اور جرات یا ذانت کا کوئی ایسا مظاہرہ نہیں کیا تھا جو میری حماقت کا ثبوت بن جاتا. میں مسکرایا اور ہینڈل گھما کے اندر داخل ہو گیا. اب میرے سامنے ایک نیم تاریک گلی تھی. اس کوریڈور میں جو کوٹھی کے 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا واقعی 8 دروازے تھے جو سب کے سب بند تھے. کوریڈور کی اونچائی کمروں کے چھت کے برابر یعنی 12 فٹ تھی لیکن چوڑائی صرف 6 فٹ تھی. بجلی کے پوائنٹ یہ ظاہر کرتے تھے کہ بعد میں راہداری کو دن میں بھی سیلنگ لائٹ سے روشن رکھنا ضروری ہوگا. ابھی سیمنٹ کے سیاہ رنگ کے باعث بھی روشنی کم ہو گئی تھی. اس راہداری کے آخر میں بھی ایک دروازہ تھا جو کھلا پڑا تھا اور عقبی حصے کے مختصر سے سین کا نظارہ پیش کرتا تھا. دوسرا برقع پوش جو دائیں جانب چلا گیا تھا اب گھوم کر اس دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا. اس نے برقعے کے اندر ہی سے ریوالور میری طرف تان رکھا تھا. میں نے کسی اور دروازے کو کھول کر جھانکنے کی کوشش نہیں کی اور بائیں ہاتھ کے آخری دروازے کے ہینڈل کو گھما کر اس کے اندر داخل ہو گیا. اندر گھپ اندھیرا تھا جس میں چند لمحوں کے لیے مجھے کچھ دکھائی نہ دیا. ابھی میں اس تاریکی سے مانوس ہونے کی کوشش کر ہی رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کمرے میں اتنی تاریکی کیوں ہے کہ ایک ہاتھ نے مجھے آگے دھکیلا. میرے پیچھے دروازہ کھٹ سے بند ہو گیا اور میں نے محسوس کیا جیسے دن کے اجالے سے ایک دم میں آدھی رات کی ایسی تاریکی میں دھکیل دیا گیا ہوں جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا. میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ماچس نکالی اور دیا سلائی روشن کرنے سے پہلے میں نے گہری سانس لے کر سونگا. لیکن کمرے میں صرف تازہ پلاسٹر کی نمی اور چھلی ہوئی لکڑی کی خوشبو تھی, کسی گیس کی بو نہیں تھی. اندھیرا یقیناً مصنوعی تھا اور کھڑکی دروازے بند کر کے اور شیشوں پر سیاہ پردے یا رنگ پھیلا کے پیدا کیا گیا تھا, ورنہ ایسا کمرہ کون بناتا ہے جس میں صرف ایک دروازہ ہو. میں نے ایک دیا سلائی روشن کی. اس کی مدھم روشنی میں مجھے اندازہ ہوا کہ کمرے میں واقعی روشن دان کے سوا یا اس دروازے کے سوا باہر کے اجالے کے اندر آنے کی کوئی راہ نہیں. دروازہ بند ہو گیا تھا اور شاید باہر سے مکفل بھی کر دیا گیا تھا. روشن دان میں چوکھٹ پر تختے لگا دیے گئے تھے. پہلی دیا سلائی بجھ گئی تھی. میں نے دوسری تیلی جلائی. کمرہ 8 فٹ چوڑا اور 15 فٹ لمبا سٹور تھا جس میں دیوار کے ساتھ ساتھ شیلف بنے ہوئے تھے. ایک دیوار کے آخر میں دروازے جیسا خلا تھا. میں نے آگے قدم بڑھائے اور تیلی بجھنے سے پہلے اس خلا تک پہنچ گیا. خلا سے تہہ خانے میں سیڑھیاں اتر رہی تھی. میں تیسری تیلی جلانے ہی والا تھا کہ کسی نے صاف آواز میں کہا, نیچے اتر جاؤ, رابعہ تمہاری منتظر ہے. میں اچھل پڑا. آواز کی گونج بتاتی تھی کہ مجھ سے بات کرنے والا کوئی انسان نہیں, لاؤڈ سپیکر ہے اور یہ لاؤڈ سپیکر میرے سر پر روشن دان میں نصب تھا. میں نے اوپر دیکھا اور پھر تیسری دیا سلائی کی روشنی میں تہہ خانے کی بغیر پلاسٹر والی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا. زینے پر ایک موڑ آیا اور دیا سلائی ختم ہو گئی. میں نے باقی زینہ مکمل اندھیرے میں سنبھل کر قدم اٹھاتے ہوئے طے کیا. آخری زینے سے فرش پر قدم رکھتے ہی میں نے کہا, رابعہ, اور میری آواز اس تہہ خانے میں گنبد کی طرح گونجی, رابعہ. میں نے پھر کہا اور ماچس جلائی مگر وہ تیلی خراب تھی. کیا بات ہے رابعہ, جواب دو, کدھر ہو تم؟ ابھی تک تمہاری نظر رابعہ کو نہیں دیکھ سکی, لاؤڈ سپیکر نے میرا تمسخر اڑاتے ہوئے کہا. میں نے خوف کی سرد لہر کو ریڑھ کی ہڈی میں اترتے ہوئے محسوس کیا اور دوسری تیلی روشن کی. یک لخت میری نظروں نے رابعہ کو دیکھ لیا. وہ فرش خاک پر بے حس و حرکت پڑی تھی. مجھے پہلی نظر ہی میں اس کے تار تار لباس پر خون کے دبے نظر آ گئے. رابعہ, میں نے چلا کر کہا اور میری آواز کی بازگشت کے ساتھ لاؤڈ سپیکر بڑی خباثت سے ہنسا. میں نے دوڑ کر چند قدم کا فاصلہ طے کیا اور نیم پختہ فرش کی گرد پر بیٹھ گیا. رابعہ, رابعہ, میری جان, کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اندھیرے میں اس کے گالوں کو آہستہ آہستہ تھپکنے لگا. رابعہ دیکھو, میں سکندر ہوں. لیکن رابعہ نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اور پھر کان لگا کے دیکھا. اس کے دل کی دھڑکن ٹھیک تھی. پھر میں نے اس کی نبض دیکھی, یوں جیسے میں واقعی نبض دیکھ کے اس کی حالت کا صحیح اندازہ کر لوں گا. میرے ہاتھوں پر اس کے خون کی نمی آ گئی اور میری انگلیاں چپکنے لگی. میں نے رابعہ کا سر آہستہ سے زمین پر رکھا. اس کے پریشان بال خاک میں پہلے ہی اٹے ہوئے تھے. پہلی نظر میں مجھے رابعہ کی ظاہری حالت کے صدمے نے وقتی طور پر دیوانہ کر دیا تھا. مجھے یوں لگا تھا کہ وہ مر چکی ہے. اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اور خون میں لتھڑے ہوئے جسم کو لاش کی طرح پڑا دے کر میں اور کیا اندازہ کر سکتا تھا.
اب مجھے یکلخت یہ اطمینان حاصل ہو گیا تھا کہ وہ زندہ ہے، اور یہ اطمینان بہت حوصلہ افزا ثابت ہوا۔ کیا بات ہے، رابعہ نے کچھ بتایا نہیں کہ اسے کیا ہوا ہے؟ لاؤڈ سپیکر بولا۔ حرام زادو، میں نے چیخ کر کہا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ رابعہ خیریت سے ہے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس پر آنچ نہیں آئے گی، تو ہم نے کون سی وعدہ خلافی کی ہے؟ لاؤڈ سپیکر نے جواب دیا، رابعہ صحیح سلامت اور زندہ ہے، تم سب نامرد ہو، عورت پر یہ ظلم کر کے خود کو دلاور کہتے ہو۔ میں نے کہا، چودھری دلاور استاد پیڈرو کون ہے جو سامنے آ کے مجھ سے بات کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ بے ضمیر شیطانو، تم خود کو بدماش کہتے ہو، بدماش سمجھتے ہو، بدماشی کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، ظرف چاہیے اور حوصلہ چاہیے۔ کیا ملا تمہیں اس عورت کے ساتھ یہ سلوک کر کے؟ کیا مقابلہ اس کا اور تمہارا؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ بات ہم نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ لاؤڈ سپیکر ہنسا، مگر عورت ذات ہوتی ہی ناقص العقل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو بدماش نہیں سمجھتے کہ ہم نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے۔ اگر یہ ہم سے تعاون کرتی تو اس کی حالت یہ کیوں ہوتی؟ ہم کبھی اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ میں نے سخت جدوجہد کے بعد پاگل کر دینے والے جذبات کی سرکش لہر پر قابو پایا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ ہم چاہتے تھے کہ ہمیں وہ لفافہ واپس مل جائے، لاؤڈ سپیکر نے کہا۔ لفافہ رابعہ کے پاس ہی تھا نا؟ میں نے محسوس کیا کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز اسی چودھری دلاور کی آواز ہے۔ اس نے پہلے بھی مجھے نفسیاتی طور پر متاثر کرنے کے لیے ایک ڈرامائی طلسماتی ماحول پیدا کیا تھا، اب پھر اس نے مجھے ایک دہشت زدہ کر دینے والے ماحول میں بات کرنے کے لیے قید کیا تھا۔ اس کا پرسکون ٹھہرا ہوا پر اعتماد لہجہ وہی تھا۔ آواز کا فرق اس لیے محسوس ہوتا تھا کہ وہ براہ راست مجھ سے مخاطب نہ تھا۔ لاؤڈ سپیکر سے نکلنے والی آواز خاصی بدل جاتی ہے۔ تہخانے اور کمرے کی دیواریں بالکل سپاٹ تھی، اندر ایک اینکر بھی نہ تھا جو میں لاؤڈ سپیکر پر مار سکتا۔ میری آواز باہر کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور میں دلاور کی اجازت کے بغیر اس قید خانے سے تا قیامت نہیں نکل سکتا تھا۔ محسن کو اور دنیا میں میرے یا رابعہ کے کسی جاننے والے کو معلوم نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں۔ انہوں نے ٹھیک ہی لکھا تھا کہ رابعہ تمہارے خیال کی دسترس سے بھی باہر ہے۔ اگر وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے تو ہم یہیں بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے، اور ہماری لاشیں نہ جانے کب دریافت ہو سکتی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا مقصد ہمیں قتل کرنا نہیں ہے۔ وہ لفافہ میں نے رابعہ کی والدہ کو دیا تھا۔ میں نے کہنا شروع کیا، ہاں رابعہ بھی یہی کہتی ہے کہ وہ لفافہ امی کے پاس ہے، لاؤڈ سپیکر نے کہا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے تسلیم کیا ہے کہ لفافہ اور سادے کاغذ ماں نے اسے دیے تھے۔ اس نے کاغذات کو گرم کر کے پڑھنے کی کوشش بھی کی تھی اور تم سے اسی موضوع پر بات بھی کی تھی، لیکن اسے یا تمہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اگر ان کاغذات پر کوئی نظر نہ آنے والی تحریر ہے تو ہم ابھی تک اسے پڑھ نہیں سکے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے اور تمہاری خوش قسمتی بھی ہے، ورنہ تمہیں جو 1 ماہ کی مہلت ملی تھی وہ آج تمام ہو جاتی۔ لاؤڈ سپیکر بولا، بہتر یہی ہے کہ پڑھے بغیر وہ خط ہمیں واپس کر دو۔ میں کوشش کر سکتا ہوں کہ رابعہ ہوش میں آ جائے تو اس کو لفافہ وہ کاغذات واپس کرنے پر رضامند کر لوں، اور مجھے امید ہے رابعہ مان جائے گی۔ یہی تو مصیبت ہے، جتنا ساتھ ہم اس سے اگلوا سکتے تھے ہم نے اگلوا لیا، لاؤڈ سپیکر نے کہا۔ اب رابعہ کہتی ہے کہ لفافہ اس نے اپنی ماں کو واپس دے دیا تھا حفاظت سے رکھنے کے لیے۔ تمہارا خیال ہے رابعہ جھوٹ بول رہی ہے؟ میں نے خلا سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں، رابعہ سچ بول رہی ہے، سپیکر نے کہا۔ اس کے لیے جھوٹ بولنا ممکن ہی نہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ رابعہ کی ماں سے لفافہ کیسے حاصل کیا جائے، اور اس لیے تمہیں بلایا گیا ہے۔ تم اس بڑھیا سے پوچھ سکتے ہو کہ لفافہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کچھ دیر کے بعد کہا، جیسے اسے ہوش آیا میں اسے یہ بات معلوم کر لوں گا۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ اس کے بعد ہمیں رہا کر دو گے، اور جب تک میں تمہیں لفافہ لا کر نہ دوں تم رابعہ کا خیال رکھو گے، اسے میڈیکل ایڈ دو گے؟ رابعہ کا پورا خیال رکھا جائے گا، واپسی پر وہ تمہیں مسکرا کے خوش آمدید کہے گی، لاؤڈ سپیکر نے کہا۔ اس کے بعد تم جا سکو گے، ہم خود تمہیں با حفاظت پہنچا دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، کسی اور کی آواز نے کہا۔ میرا خیال ہے نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہاتھ ذرا اوپر رکھو۔ میں یوں اچھل پڑا جیسے کسی نے اس تہ خانے میں بم پھینک دیا ہو، کیونکہ یہ تیسری آواز محسن کی تھی۔ میری ذہنی کیفیت اس مسافر سے مختلف نہ تھی جس کی پیاسی آنکھیں تحت نظر پھیلے ہوئے ریگزار میں پانی کے سراب کا شکار ہوں۔ کیا یہ آرزو کا فریب ہے؟ مایوسی کی اس تاریکی میں کہیں امید کی ایک کرن اب بھی روشن تھی کہ شاید کوئی معجزہ رونما ہو، تائید غیبی اچانک کوئی فرشتہ غیب بن کے پہنچے جو مجھے اس بے بسی کی قید سے اور اس بے کسی کے دام سے چھڑا کے لے جائے۔ لیکن اس وقت یہاں کسی کا میری مدد کے لیے آ جانا اتنا ہی بعید از امکان تھا جتنا ان دیواروں کو قوت ارادی سے گرا کر رابعہ سمیت اس زندان سے نکل جانا۔ کون ہو تم؟ مجھ سے گفتگو کرنے والے چند سیکنڈ کی خاموشی کے بعد کہا۔ اس کا لہجہ بدستور پرسکون رہا۔ اس طرح منہ اٹھا کے کسی کے گھر میں گھس آنے اور اس لہجے میں بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں ان دونوں برقع پوش خواتین کی والدہ ہوں جن کے ساتھ سکندر بخت 10 منٹ پہلے یہاں پہنچا ہے، محسن نے کہا۔ تم بہت بیوقوف آدمی ہو، اس شخص نے کہا۔ یہاں میں ایک سودا کر رہے تھے، تمہارے دخل در معقولات سے خرابی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہتر ہوگا
اگر تم الٹے قدم لوٹ جاؤ اور ہمیں معاملے کی بات کرنے دو۔ شریفانہ معاملات پر شرافت سے بات کی جا سکتی ہے، بوسی نے کہا۔ اس کے لیے امپائر کہیں بیٹھ کے معاملات طے کر سکتے ہیں۔ تم ہمیں بلاؤ گے تو ہم سر سے کفن باندھ کے بھی آئیں گے اور سر کے بال بھی، اور تم غریب خانے کی عزت بڑھانے آؤ گے تو ہمیں چشمے برا پاؤ گے، لیکن جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے وہ نامردوں کا طریقہ ہے، اور ہم اپنی عزت و غیرت کے بدلے کوئی سودا کر ہی نہیں سکتے۔ تم سکندر بخت اور رابعہ کو نکل جانے دو، پھر میں تم سے بات کروں گا۔